تو دوستو اب یہ وسوسے پیدا کیسے کرتا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں آئے گا اور آپ کو کہے گا کہ تو نے اتنے گناہ کیے. وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا, 100 قتل 99 کیے. اس نے کسی سے پوچھا, اس نے کہا بھائی تو گیا ہی جہنم میں. اس نے کہا جب جہنم میں گیا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے ہو گئے. تو اسی طرح سے وہ آپ کو کہے گا کہ آپ تو ہو ہی گناہ میں. شراب پیتے ہیں لوگ, جس کی حیثیت جتنی ہوتی ہے وہ اتنی اچھی گندی شراب پی رہا ہے, اچھے سے اچھا بھی پی رہا ہے. اور یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ حرام کام کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے غلط ہے اور اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. وہ ان کے پیرنٹس نے ان کو سمجھایا, ان کی بیویوں نے سمجھا کے دیکھ لیا, وہ توبہ طائب بھی اور پھر دوبارہ شراب کی اس لت پر لگ گئے. تو وہ کہتا ہے کہ میں کہوں گا تو پی رہا ہے تو پیتا رہے, اب تو تیری معافی ہونی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ یار یہ میں نے اس کی غیبت کی, اچھا کہ یہ آدمی ہے ہی ایسا. شیطان آ کے کہے گا بھائی یہ تو تھا ہی ایسا, تو کیوں پریشان ہو رہا ہے, تو نے جو کیا بالکل صحیح کیا, اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ڈونٹ بی ٹو ہارڈ آن یور سیلف, ٹیک اٹ ایزی برو, ٹیک اٹ ایزی. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, معافی مانگ لینا اگر کچھ ہو گیا اللہ سے معافی, اللہ رحیم و کریم ہے. آئی ڈونٹ کیئر, دیکھی جائے گی جو ہوگا. یہ جو دیکھی جائے گی نا, یا جی آپ او جی بول سا اپنا کام کرو, اپنی قبر دی فکر کرو, اپنا اثر ڈٹھی وے سی جی میرے ویسو تو اپنا کام کرو, تو آپ دا کام کرو. یہ جاتا نا تو آپ دا کام کرو, ہو گیا, سیل کر دیا, سیل لگ گئی. اور یہ سیل کے بارے میں بھی بتاتا ہوں, آخری بات میں جو آپ کو خوبصورت بتاؤں گا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو یہ وسپر کرتا ہے آپ کو, وہ آپ کو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے دیا کیا ہے, یہ اللہ غزہ والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, اللہ کہاں ہے, یہ ظلم اللہ کیسے برداشت کر رہا ہے, یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے, میں ہی کیوں, میرے پہ ہی مشکلیں کیوں آتی ہیں, میرا بچہ ہی ایسا کیوں ہے, یہ میری بیوی ایسی کیوں ہے, میرا شوہر ایسا کیوں ہے, یہ تکلیفیں ساری میرے لیے لکھی گئی ہیں, ہم تو بس جی برباد ہی ہو گئے. وہ آپ کے ذہن میں آ کے ڈالتا ہے کہ تو کمتر ہے, اللہ نے تجھ سے چھین لیا, اللہ نے تجھے یہ نہیں دیا. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا وہ لسٹ کتنی لمبی ہے. کیا کچھ اولاد, بچے, بیوی, شوہر, بستروں میں سو رہے ہیں آپ, کھانا کھا کر پیٹ بھر کر سو رہے ہیں, پھر بھی شکوے ہیں, پھر بھی جی میں ڈپریس ہوں جی, آج موڈ نہیں اچھا, بات نہ آپ میرے سے کریں, مجھے اکیلا چھوڑ دیں, مجھے میرے کمرے میں رہنے دیں. او بھائی, میں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک پیشنٹ دیکھا, میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, آئی واز اسپیچ لیس. میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, آئی واز اسپیچ لیس. وہ چیچن تھا, مسلم چیچن, اور کہیں وار کے علاقے میں بم پھٹتا ہے, اور وہ بیچارہ کہیں وہاں تھا. وہ کیا کر رہا تھا, میری ہمت نہیں پوچھنے کی اس سے کہ وہ لڑ رہا تھا یا وہ وہاں پہ موجود تھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کتنے بے گناہ ویسے مارے جاتے ہیں. اس کی یہ ہاتھ کٹے ہوئے تھے, کونیاں نہیں تھیں, کونیوں سے اوپر سٹمپ تھا, یہ ہاتھ کٹے ہوئے تھے. آنکھیں بھی نہیں تھیں, کئی ہوتا ہے نا نابینا ہوتے ہیں, آنکھیں گول ہوتی ہیں نظر نہیں آتا, آنکھیں نہیں تھیں, یہ ایسے سلے ہوئے تھے, دونوں ساتھ سلے ہوئے تھے. اور وہ اپنے 16 سال کی بیٹی کے کانوں پہ اس نے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے تھے, ایسے جو بھی اس کا تھا, ایسے کر کے وہ چل رہا تھا. وہ اس کو لے کر آئی, میری تو زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے سے. مجھے اپنے وہ شکوے یاد آئے جو میں اللہ تعالیٰ سے کرتا تھا, یہ یوں ہو گیا میرے ساتھ, مجھے یہ بیماری دے دی, مجھے یہ. میں کہا یہ جو بیماری پھر رہا لے کے, میں کہا اللہ تو نے تو کتنا کرم ہے تیرا, یہ اس کی زندگی. سوچو ٹوائلٹ کیسے جاتا ہوگا, اس کی بیوی یا بچیاں اس کو صاف کرتی ہوں گی, جب بیوی نہیں ہوگی اس کی کون صاف کرے گا اس کو. سوچو ذرا, ہاتھ ہے ہی نہیں نا, پیشاب خانہ صاف کرنا ہے, کپڑا پینٹ اوپر کون چڑھاتا ہوگا, بیلٹ کون باندھتا ہوگا, شرٹ کے بٹن کون لگاتا ہوگا, شیو یا جو بھی ہے, اس کی تو داڑھی تھی لیکن اس کی جو یہ ضروریات ہیں وہ کون پوری کرتا ہوگا, اس کو کھلاتا کون ہوگا. دوستو اس پہ غور کیجیے گا, ناشکری چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, نہیں تو اس سے زیادہ بات مجھے کرنی نہیں چاہیے. I'm getting bit emotional. میں آپ کو ایک آخری بات سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مِنَ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ, یہ اس کا سیکوینس ہے, لَأَضَلَّنَّهُمْ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ لَآمُرَنَّهُمْ کا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے آگے. اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مِنَ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ, پھر جب وہ اپنے ان ڈیزائرز کو خدا بنا لیتا ہے. إِلَٰهَهُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ, ان کو جب وہ خدا بنا لیتا ہے. هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ عَلَىٰ علم, اللہ اس کو مس گائیڈ کر دیتا ہے, ڈسپائٹ اس کے پاس بہت نالج بھی ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ ابلیس کے پاس کتنا نالج تھا. اس نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کی, اس نے فرشتوں کو دیکھا, اس نے جبرائیل کو دیکھا,
اس نے جنت جہنم کو بنتے دیکھا، اس نے آدم کو بنتے دیکھا، آدم کا پتلا دیکھا، نیل کو پھٹتے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرتے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر آتے ہوئے دیکھا، اور اللہ کی کمانڈز کتنی اس کی تھیں، اس کو ہر چیز کا علم تھا، اس کے پاس نالج تھا. لیکن نالج صرف کافی نہیں ہوتا جب تک اللہ آپ کو ہدایت نہ دے. اسی 185 قرآن کی جو رمضان کی آیات ہے نا، اس میں آتا ہے نا کہ اللہ اس میں بینات، نشانیاں، ہدایت ہے، اور فرقان. فرقان کہتے ہیں رائٹ اور رانگ کا، لیفٹ رائٹ کا، صحیح کا پتہ ہونا آپ کو. جب تک ہدایت اللہ سے نہیں مانگی جائے گی، ہدایت نہیں دے گا. نالج سے کئی علماء ہمارے لگتے علماء ہیں، لیکن ان کی باتیں دیکھیں، اوئے تو کافر دا پتر ہیں، تو کافر ہے. نالج ہے، بھٹک چکے ہیں، ختم ہو چکے. سوشل میڈیا آپ کا بھرا پڑا ہے ان چیزوں کے ساتھ. ہوا ادلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہم وقلبہ. ختم مین جو پاکستان میں دیکھا نا، ختم ہے جی، چاچا جی دا ختم ہے. ختم کہتے ہیں کہ سیل مر گیا، ختم ہو رہا ہے معاملہ، 40واں یہ وہ ختم، اس کے بعد کوئی دعا وعا نہیں کرے گا. اصل مقصد یہ ہے اس کا. تو ختم کہتے ہیں سیل کو، کہ پرانے زمانے میں ڈاٹ لگا کے سیل لگا دی جاتی تھی اس کی موم کی. اس کا مقصد ہوتا ہے وہ اتنے سیل ہوتا ہے نہ کچھ اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ختم، اللہ سیل کر دیا ہم نے ان کے آنکھوں کو، وسمعہم ان کے کانوں کو، اور قلبہ اور ان کے دلوں کو. اب ہم نے سیل کر دیا، اب یہ واپسی کا راستہ نہیں ہو سکتا. اور آگے آنکھوں کی بات کر رہا ہے، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ہم نے ایک پردہ ڈال دیا. وہ پردہ ہمیشہ رہے گا، اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. دیکھ مینس کا مطلب ہے کہ ہدایت نہیں پا سکتے. ختم. یہاں پہ جو کرتا گیا اس لیول پر پہنچ گیا کہ وہ نافرمانی میں اتنا بون رہا کہ نالج کے ساتھ ساتھ گمراہی کا مسلسل پکا شکار ہو گیا، پھر اس کی واپسی ناممکن ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں، دو شکوے کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، او اللہ کے بندو، اللہ کے سوا اب کون تمہیں ہدایت دے گا؟ اس آیت کو دیکھیں تو صحیح جا کے، ذرا قرآن کو کھولیں، اس کو ایکسپلور تو کریں. کون تمہیں ہدایت دے گا اب اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، اسٹل یو ڈو ناٹ ٹیک لیسن، کہ کیا اب بھی تم سبق نہیں سیکھتے؟ اس کے باوجود بھی تم میری نافرمانی کرو گے. اور کئی کیا چیزیں یار. اس نے ماسٹر ہے اللہ تعالیٰ بیٹھا، اس نے ایک سرکل لگا دیا، اس نے کہا تم میرے سلیو ہو سب، اس سرکل کے اندر اندر رہنا ہے، باہر نہیں جانا. بس تو تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو کر لے، سرکل کے باہر نہ آ جائے. یہ سرکل والی کہانی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو سناؤں گا، بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے سب سے پہلے، میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو، سب لوگوں کو، اور آپ سب کو، دوستوں کو، ہم سب کو رمضان اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی، اور اللہ کے دین پہ آئندہ کے جو 11 مہینے ہیں اس پہ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.